اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دوسرا جو شبہ تھا، قوم نے یہ کہا تھا، اے نوح علیہ السلام، تمہاری پیروی کرنے والے کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ اس سے ان کا ایک منشا تو یہ تھا کہ آپ کے مشن کو چونکہ چھوٹے لوگوں نے قبول کیا ہے، اس لیے وہ قبول کرنے کے قابل ہی نہیں۔ دوسرا منشا یہ تھا کہ اگر ہم بھی آپ کی پیروی کر لیں تو ہمیں بھی ان نیچ لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، اور نماز میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کو ہم کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے، غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ تو اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی کہ وہ امیر ہے، غریب ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ اور تنخواہ نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا، بلکہ اس اہم کام کا بدلہ اور اجر تو اللہ پاک ہی دیتے ہیں۔ اور تمہارا یہ شرط لگانا کہ ہم اس وقت ایمان لا سکتے ہیں جبکہ آپ ان رذیل، غریب یعنی کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، یہ شرط لگا دی انہوں نے، امیر لوگوں نے، جب ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، خود سمجھ لو یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر اس غلطی پر خدا نے میری گرفت کر لی اور سزا دینے لگے تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان احمقوں نے مال و دولت کے نشے میں آ کر ایمان قبول کرنے والے حق پرست اور شریف لوگوں کو ان کی غربت کی وجہ سے رذیل بتلایا، غریب بتلایا، جبکہ حقیقت میں وہ غریب ہیں جو حق سے روگردانی کریں، چاہے وہ کتنی بھی دنیاوی عزت و دولت کے مالک ہوں۔ وہ ہے رذیل بے وقوف آدمی جو دنیا کی دولت تو ہے مگر ایمان قبول نہیں کر رہا، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا۔ سب سے رذیل آدمی اور بے وقوف آدمی وہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شروع زمانے سے آج تک حق اور ایمان کو اول شروع میں غریب ہی لوگ قبول کرتے ہیں، اور آسمانی کتابوں میں اس کی وضاحت بھی ہے، پیغمبروں کی سب سے پہلی پیروی کرنے والے غریب ہی لوگ ہوں گے۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے معلوم کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سرداروں اور رئیسوں نے کی ہے یا غریب اور کمزوروں نے کی؟ تو حضرت سفیان نے جواب دیا، غریب کمزوروں نے اس پر قبول کی ہے۔ ہر شاہ نے کہا، یہ